باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرؤ الی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی عزیزان گرامی قدر مستقل سورہ مبارک طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کے ضمن میں عرفان اہل بیت کے عنوان پر آپ کے سامنے عرائض کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کی گفتگو ہماری اس مقام تک پہنچی تھی کہ نعمتوں میں نعمت عظمیٰ ولی خدا کا ہونا ہے، اور پروردگار کی طرف سے جو بھی رزق ہے اس رزق میں سے سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ ہادی برحق انسان کو نصیب ہو جائے، اور پروردگار متعال کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروردگار جب بھی کسی خلا کو رکھتا ہے اس خلا کو پر کرنے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اور شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں خدا کے رازق ہونے کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہی ہے۔ کہا کہ ہم کیا خدا کے رازق ہونے کا معنی لیتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے گھر پر بغیر محنت کیے روزی پہنچائے گا، یہ اس کا رازق ہونا ہے۔ شہید مطہری نے وہاں ایک بہت مختلف معنی کیا، کہا کہ اس کا رازق ہونا یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ رزق اس نے عطا کیا ہے، ڈھونڈنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو صرف کھانا بناتا اور بدن میں بھوک اور پیاس دونوں کو رکھتا تو تم کھانے کے ذریعے بھوک تو مٹا لیتے، پیاس کا کیا کرتے؟ اس کا رازق ہونا یہ ہے کہ اگر اس نے باہر غذا کو خلق کیا ہے تو اس نے پانی کو بھی خلق کیا ہے تاکہ تمہاری بھوک کو مٹانے کا انتظام بھی کیا جا سکے اور تمہاری پیاس کو مٹانے کا انتظام اور اہتمام بھی کیا جا سکے۔ اگر اس نے تمہارے وجود میں ایک تنہائی سے وحشت کو رکھا ہے تو تمہیں اکیلے پیدا نہیں کیا، کیا اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس دنیا جیسی 1000 دنیا بنا دے اور ہر دنیا میں 2-2 4-4 آدمی زندگی گزاریں جو ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں؟ اس کی قدرت سے خالی نہیں تھا، اس کی قدرت سے باہر نہیں تھا۔ لیکن اگر اس نے تمہارے وجود میں تنہائی سے وحشت کو رکھا ہے تو اس نے خارج میں تمہیں لوگوں کے درمیان خلق کیا ہے تاکہ تم معاشرے میں زندگی گزارو اور اپنی تنہائی کو دور کرو۔ اگر اس نے تمہارے وجود میں جن سے مخالف کی طرف، اپوزٹ جینڈر کی طرف ایک رغبت کے احساس کو رکھا ہے تو شادی جیسا حسین بندھن بھی قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم حلال کے ذریعے سے اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہو۔ یعنی پروردگار نے جو خلا بھی رکھا ہے انسان کے بدن میں، جو ضرورت بھی رکھی ہے، جو بھی نیڈ ہے، اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اس ضرورت کو مکمل کرنے کا انتظام اور اہتمام بھی کیا ہے۔ تو وہ پروردگار کہ جو غذا کے مرحلے پر
جو پانی کے مرحلے پر، جو تنہائی کے مرحلے پر، جو خواہشات کے مرحلے پر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اور اہتمام کرے، کیا وہ خدا تمہاری ہدایت کے لیے انتظام نہیں کرے گا؟ یا تو یہ کہیے کہ ہدایت ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، یا تو یوں کہیے. اور اگر ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے تو اب لازم اور ضروری ہے کہ پروردگار اپنی جانب سے ہادی برحق کو قرار دے. اور کل جو مرحلہ گزرا اس سے اگر گفتگو کو مربوط کر دوں اس مقام پر، اور ایسے حالات میں کہ جب وہ اغوا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم کے کنارے پر، جو کل قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، ایسے حالات میں کہ جب وہ کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار کہیں اور جا کے نہیں بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے کے کنارے پر بیٹھوں، اور انہیں بتا کے نہیں لے کے جاؤں گا کہ میرا نام شیطان ہے، میں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیے اور گمراہ ہو جائیے. نہیں، بلکہ میں تیرے نام پر، خدا کے نام پر، خدا کے بندوں کو شیطان کے راستے پر لے کر کے جاؤں گا، اغوا کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، کڈنیپ کروں گا. تو اب اس زمانے میں کہ جہاں حالات اتنے خراب ہوں کہ ہر وقت شیطان کے کڈنیپ کا خوف ہو، کیا پروردگار کے لیے لازم نہیں ہے کہ پروردگار اپنی جانب سے حجتوں کو قرار دے جو انسان کو شیطان کے کڈنیپ اور اغوا سے بچائے؟ اب آئیے اس مرحلے پر گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے کہ ہدایت دو طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں مجلس پڑھنے کے لیے لاہور آیا اور یہاں کی انتظامیہ نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھیے. پہلے دن جب آ گیا تو اب یہ مجھے فون کریں اور فون کر کے کہیں گے مولانا آ رہے ہیں آپ مجلس پڑھنے کے لیے؟ جی آ رہا ہوں، اتنے بجے آپ پہنچ جائیے گا، مجلس شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا پہنچ جاؤں. بھائی مجھے رستہ نہیں معلوم ہے، رستہ بتا دیجئے. کہا اچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے جسے لاہور کے راستے پتہ ہوں؟ آپ کو تو نہیں پتہ. آپ کے ساتھ کوئی ہے جسے لاہور کے راستے پتہ ہوں؟ ہاں بھائی ایک صاحب ہیں جنہیں لاہور کے راستے پتہ ہیں. کہ ذرا انہیں فون دیجئے، ہم انہیں راستہ بتا دیتے ہیں. اب انہیں سمجھا دیا پورا کہ آپ یوں آئیں گے فلاں مقام سے، ایسے مڑیں گے، سیدھے آئیں گے، یوں کریں گے، ایسے کریں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے مولانا آپ کہاں قیام پذیر ہیں، ہم اپنے پاس سے کسی کو لینے کے لیے بھیج رہے ہیں. اب ان دو مرحلوں میں آپ فرق کو محسوس کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ دونوں مرحلوں میں مجھے ہدایت ہی تو مل رہی ہے یہاں تک پہنچنے کی. کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے ساتھ والے کو بتا دیا جائے یا یہاں سے کسی کو بھیجا جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر میں نے یہاں پہنچنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے اسے بتا دیا جائے یا یہاں سے کسی کو بھیجا جائے؟ دونوں صورتوں میں ہدایت ہی ہے جو شامل حال ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں ہدایت ہی تک پہنچ رہا ہوں. تو فرق کیا ہے دونوں؟ تو اس مقام پر جواب یہ ہوگا کہ جو میرے ساتھ آ رہا ہے اگر اس کو راستہ سمجھایا جائے گا تو جو راستہ سمجھایا گیا ہے صرف اسی سے لے کے آ سکتا ہے. اگر وہ راستہ کسی مقام پر بند ہو گیا، وہ راستہ ٹوٹ گیا، اس راستے پر پولیس نے ناکہ لگا لیا، اس راستے پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، تو اب اسے دوسرا راستہ نہیں پتا کہ جس سے مجھے پہنچائے. لیکن اگر آپ اپنے پاس سے کسی کو مجھے لینے کے لیے بھیجیں گے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اگر پانی بھی جمع ہے تو کہے گا مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوسرا راستہ بھی پتا ہے. اگر اس پر ناکہ لگا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیسرا راستہ بھی پتا ہے. یہ سڑک اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چوتھا راستہ بھی پتا ہے. تو اگر آپ اپنے درمیان میں سے انتخاب کریں گے ہدایت دینے والے کا تو ممکن ہے کہ ایک راستے کا علم رکھتا ہو لیکن اس راستے پر اگر کوئی مانع آ جائے گا، کوئی ہڈل آ جائے گا تو اس صورت میں ہدایت کے کام کو انجام نہیں دے سکے گا. لیکن اگر خدا کے منتخب کیے ہوئے کو مان لیں گے اور جسے وہاں سے اس نے بھیجا ہے اس کو تسلیم کر لیں گے تو نتیجتاً کبھی ہدایت کا مرحلہ رکنے والا نہیں ہے. ہر لمحے ہدایت کا عمل جاری رہے گا، اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے، اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے، کسی نہ کسی راستے سے تمہیں خدا تک پہنچا کر دم لے گا. تو آپ توجہ فرما رہے ہیں. تو اسی لیے پروردگار نے کہا کہ ہم اپنی جانب سے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم اپنی جانب سے امام کا انتخاب کریں گے. کیوں؟ پروردگار فرش میں اتنے سارے متقی پرہیزگار لوگ موجود ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، اتنے تیرے بندے، اتنے مومن، ان میں سے انتخاب کر لے گا. نہیں، ہم عرش سے کسی کا انتخاب کریں گے
اور عرش سے کسی کا انتخاب کر کے اسے بشریت کا جامہ پہنا کر اسے فرش پر بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ فرش والوں کو عرش تک لانا ہے، اور اب کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو فرش سے عرش کے سارے راستوں کو جانتا ہو. تو یہ مرحلہ اسی لیے فرمایا کہ لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. تم علی سے زمین کے راستوں کا سوال کر رہے ہو، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے درمیان میں سے انتخاب نہیں ہوا ہوں، بلکہ مجھے انتخاب کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے. ان دو مرحلوں کو آپ اس کے فرق کو محسوس کیجئے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنوں میں سے کسی کو انتخاب کر لیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، انتخاب شدہ ہے کہ جو آپ کے درمیان آ رہا. جب آپ مثال کے طور پر سوسائٹی کے انتخابات ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ بھائی ہم اپنے درمیان میں سے کسی کو منتخب کر لیتے ہیں بطور صدر، بطور جنرل سیکرٹری. یہ انتخاب کا مرحلہ اور ہے. اور ایک دفعہ کوئی ایس ایچ او لگتا ہے، وہ انتخاب کا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی آپ علاقے والوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو ذرا اچھی بندوق چلانے آتی ہے اسے ہم ایس ایچ او بنا دیتے گا. نہیں، ہم انتخاب کر کے اسے بھیجیں گے. یعنی یہ آئے گا بعد میں، منتخب پہلے ہوگا. اب یہ جو پہلے منتخب ہوگا اور بعد میں آ رہا ہے، یہ اپنے کام کو بہت اچھے سے انجام دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پہلے اسٹینڈرڈ اور معیارات کے تحت منتخب کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے ذمہ داری دے کر کے بھیجا گیا ہے. تو ان دو مرحلوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. کسی جگہ پر کسی میڈیکل کالج میں، کسی انجینئرنگ کالج میں کسی پروفیسر کا انتقال ہو جائے اور بڑا سا بورڈ لگا دیا جائے کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت زحمتیں تھیں ان کی، بہت انہوں نے سروسز دی ہیں ہمارے کالج کو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جنازہ اعلان کرے، فلاں مقام پر ہوگا، اتنے بجے ہوگا. اب جو بچے ہیں جو پڑھ رہے تھے آج تک، وہ مل کر یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ ہم مل کے اگلے پروفیسر کا انتخاب کریں گے. تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ انتخاب کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ یہ سب آپ سب ایک برابر ہیں، مساوی ہیں، آپ اپنے درمیان میں سے کیسے انتخاب کریں گے؟ کہا ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی انتخاب کر لیں گے. ٹھیک ہے، کر لیجئے. انتخاب کر کے پہنچے پرنسپل کے کمرے کے باہر نعرے لگاتے ہوئے، اس کو کاندھے پہ اٹھا کر پروفیسر کو، اور کہا کہ ہم نے پروفیسر کو منتخب کر لیا ہے، اب آپ بھی اسے پروفیسر مانیے. تو پرنسپل کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے تو مسکرائے گا اور مسکرا کر کے کہے گا کہ پہلا جس کا انتقال ہوا اسے کس نے منتخب کیا تھا؟ اگر تم میں صلاحیت تھی کہ تم منتخب کر سکتے تھے تو پہلے والے کو بھی کرنا چاہیے تھا. اور اگر صلاحیت نہیں تھی تو دوبارہ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یا پورے اس طرف ہو جاؤ یا پورے اس طرف ہو جاؤ، یا پورے اپنی مرضی پر چل لو یا پورے خدا کی مرضی پر چل لو. تمہیں اب کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ہم منتخب کر سکتے ہیں تو پہلے والے کو بھی خود ہی منتخب کرنا چاہیے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کو منتخب کیوں کیا؟ ہماری بات کا انتظار کرتے، جیسے ہم نے پہلے تمہارے لیے انتخاب کیا تھا دوبارہ انتخاب کریں گے. تو کہا انتخاب ہی تو کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کریں یا ہم کریں؟ پروفیسر ہی تو بنانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم بنائیں یا آپ بنائیں؟ تو پرنسپل کا جواب یہ ہوگا کہ اگر تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، اور اگر ہم بنائیں گے تو پہلے والے پروفیسر کے جیسا بنائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر تم بناؤ گے تو اپنے اسٹوڈنٹس میں سے جو طالب علم ہیں، جو شاگرد ہیں، ان میں سے اپنے جیسا منتخب کر لو گے. اور اگر ہم بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم بنائیں گے تو پچھلے پروفیسر جیسا صلاحیت کو پرکھ کر میرٹ کی بنیاد پر بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں میرٹ اور اسٹینڈرڈ معلوم ہے کہ ہدایت دینے کے لیے کس میرٹ اور کس اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہے. تو تم اگر بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، اور ہم اگر بنائیں گے تو اس پروفیسر جیسا بنائیں گے. اسی لیے امام کے مرحلے پر زبردستی نہیں ہے. اگر انتخاب کرنا چاہتے ہو تو انتخاب کر لو، لیکن اگر تم انتخاب کرو گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، اور اگر ہم انتخاب کریں گے تو نفس رسول کا انتخاب کریں گے کہ جو رسول کے جیسا ہوگا. تو آپ توجہ فرمائیے کہ بالکل کوئی لڑائی جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے، بالکل ایک لاجیکل اور منطقی اور ایک واضح بات ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کسی مقام پر سارے مریض مل کر کے فیصلہ کریں ہم خود اپنی مرضی سے اپنے سرجن کا انتخاب کریں گے. بھئی آپ سرجن کا انتخاب نہیں کر سکتے، آپ مریض ہیں،
آپ سب مریض یہاں پر آئے ہیں ہاسپٹل میں, آپ کو ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ نہیں, وہ سرجن نہیں آیا ایک دن, آج ہم خود اپنی مرضی سے سرجن بنائیں گے. بنا لیجئے سرجن اپنی مرضی سے. کس بنیاد پر بنائیں گے؟ آپ سب تو مریض ہیں. کہا وہ فلاں صاحب ہیں, وہ ذرا پہلے آ گئے تھے ہاسپٹل میں, ان کی عمر کچھ زیادہ ہے تو ہم ان کو بنا لیتے ہیں. کہا بنا تو لیں گے, لیکن یہ جب سرجری کے لیے پہنچے گا اور آپ آپریشن تھیٹر میں آپ کو لٹائے گا تو آپ کا پیٹ چاک تو کر سکتا ہے, لیکن دوبارہ بند نہیں کر سکتا. کھول تو دے گا, بند کرنا اس کو نہیں آتا ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اس کے حوالے کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نام تو اس کا رکھ دیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بھئی ان کے دادا ڈاکٹر تھے تو فیملی نیم ڈاکٹر ہو گیا, اب اس کے پوتے کو بھی سب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. لیکن کیا اس کو ڈاکٹر کہہ لینے سے علم طبابت اس کے پاس آ جائے گا؟ نہیں. نام رکھ لینے سے عہدہ نہیں مل جایا کرتا. عہدے کا تعلق ہے علم کے ساتھ, عہدے کا تعلق ہے صلاحیت کے ساتھ, عہدے کا تعلق ہے میرٹ کے ساتھ, عہدے کا تعلق ہے کہ اس کام کو انجام دینے کا سلیقہ اور طریقہ اسے آتا ہے یا نہیں آتا. آپ نام رکھنے کو 1000 نام رکھ لیجئے اور آپ پابندی بھی لگا دیجئے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا. آپ پابندی لگا دیجئے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی کسی اور کو ڈاکٹر کہے گا یا کسی نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم اس پر FIR بنائیں گے. بنائیے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ ڈاکٹر نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جتنا زور زبردستی کیوں نہ کر لیں, علم اس کے قلب میں نہیں ہے کہ جو اس کام کے لیے ضروری ہے. تو جب دنیا کی طبابت کا اور جسم کی بیماری کا مرحلہ ہے تب بغیر علم کے کسی کو منصب نہیں دیا جاتا. تو جب روح کی طبابت کا مرحلہ ہو اور روح کی بیماریوں کو دور کرنے کا مرحلہ ہو تو بغیر علم نبوت کے منصب کیسے دے دیا جائے گا؟ محمد والے محمد بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے مرحلے پر کوئی مذاق خدا کو برداشت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارے جنت اور جہنم کا تعلق جڑا ہوا ہے. دنیا کے کسی پلاٹ کو خریدنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اسٹیٹ ایجنٹ نے غلط بتا دیا, غلط پلاٹ خرید لیا تو کوئی بات نہیں, کل صبح 2 پیسے کا نقصان کر کے واپس بیچ دیں گے. ڈاکٹر کا مرحلہ نہیں ہے کہ تم نے جا کے دکھا دیا, پسند نہیں آیا تو کہا کہ چلو اس کو چھوڑو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلو. نہیں, یہ شہادت کا مرحلہ ہے, یہ تمہاری حتمی کامیابی کا مرحلہ ہے, یہ جنت و جہنم کا مرحلہ ہے, یہ دین کا مرحلہ ہے, یہ اسلام کا مرحلہ ہے. اس مرحلے پر پروردگار کو اسی لیے کہا کہ یا ایھا الرسول فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب جو کچھ تم نے پہنچایا ہے اس کی حفاظت کا مرحلہ ہے. تم نے سب کچھ بہت اچھے سے پہنچا دیا, ہمیں تمہارے پہنچانے میں کوئی شک نہیں ہے. اے حبیب تم نے بڑی زحمتیں کی, لیکن اس کی حفاظت کا انتظام اور اہتمام بھی کر کے جاؤ تاکہ تمہارے بعد جیسا چھوڑ کے جا رہے ہو ویسا باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ تم نماز جمعہ کو جمعے کے دن چھوڑ کے جا رہے ہو, تمہارے بعد یہ بدھ کو منتقل ہو جائے. تو تم اس کی حفاظت کرو, کسی ایسے کے سپرد کر کے جاؤ کہ جو اس کی حفاظت کے مرحلے کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب دیکھیے گفتگو اگر اس مقام تک آ گئی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ طبیب کے پاس کتنی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. کہا گیا کہ طبیب کے پاس 2 صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. کون کون سی؟ ایک ڈائگنوز کرنے کی, ایک میڈیکیٹ کرنے کی. اردو میں ترجمہ کروں, ایک مرض کی تشخیص کی صلاحیت, ایک دوا دینے کی صلاحیت. اب یہ آپ سب اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ کہا جاتا ہے فلاں ڈاکٹر بہت بوڑھا ہے, بہت تجربہ کار ہے, بہت تجربہ ہے اس کے پاس, مرض کی تشخیص بہت اچھے سے دے سکتا ہے, لیکن اسے نئی دواؤں کا نہیں پتا, نئے طریقوں کا نہیں پتا. نیا کیا کچھ ہو گیا, ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی بھائی, نئی دوائیں آ گئی, نئی دواؤں کا نہیں پتا, وہ وہی 25 سال 30 سال پہلے کی بنیاد پر علاج کر رہا ہے. اچھا ایک اور ڈاکٹر ہے جوان, ابھی 2-4 سال پہلے اس نے MBBS کیا ہے, بڑا اس کو نئی دواؤں کا پتا ہے, ٹیکنالوجی کا پتا ہے, کیا کچھ ہو گیا ہے, لیکن مرض کی تشخیص میں اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تجربہ نہیں ہے. تب 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک مرض کی تشخیص, ڈائگنوز اچھی طرح سے کر سکے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آج تو یہ ہم جس مرحلے پر آ گئے ہیں وہ یہ کہ بھائی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کے ذریعے پہچانا جائے گا. آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیے کہ بھائی نبض دیکھ کر کے بتا دے گا حکیم کہ کیا ہوا ہے, اتنا ماہر ہے, اتنا تجربہ کار ہے, دیکھ کر کے بتا دے گا. صورت
دیکھ کے بتا دے گا, چہرے کا رنگ دیکھ کے بتا دے گا, چلنے کا طریقہ دیکھ کے بتا دے گا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا بیماری. تو ایک تو مرض کی تشخیص کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. جوانوں کے لیے عرض کروں کہ ڈائگنوز اچھی طرح سے کر سکے. دوسرا, دواؤں کا پتہ ہونا چاہیے کہ دوائیں کیا ہیں. اب یہ 2 مرحلے ہیں. اگر بہت اچھی مرض کی تشخیص کر سکے لیکن دواؤں کا نہ پتہ ہو تب بھی بیکار ہے. اگر بہت اچھا دوائیں دیتا ہو لیکن مرض کی تشخیص اچھی نہ کر سکے تب بھی بیکار ہے. تب 2 علم ہونا ضروری ہے یا نہیں. اب اسی بات کو آپ لے آئیے اور امپلیمنٹ کیجئے اور تطبیق دیجئے روح کی بیماری پر. روح کی بیماری کے لیے بھی جسے بھی امام قرار دیا جائے گا, جسے بھی طبیب قرار دیا جائے گا, اس کے پاس 2 علم ہونے چاہیے. ایک, روح کی بیماری کو دیکھ کر کے پہچان لے. کیونکہ روح کی بیماری تو نہ کسی الٹرا ساؤنڈ مشین میں آتی ہے, نہ کسی ایکس رے مشین میں آتی ہے, نہ کسی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلتی ہے. تو اب روح کی بیماری کے لیے وہ آنکھیں درکار ہیں کہ جن آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر روح کی بیماری کو پہچان لیا جائے. تو اب اگر ان آنکھوں کی تلاش میں نکلو گے تو ایک ہی شخص ملے گا کہ جس کی آنکھوں کو عین اللہ کہا گیا. تو کہا گیا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ دیکھتے ہی روح کی بیماری کو پہچان لے. کیونکہ روح کی بیماری نظر نہیں آتی. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں. یقیناً مجھ سے کم ہوں گے. تو اس مرحلے پر روح کی بیماریاں نظر نہیں آتی. روح کی بیماریاں ایسی آنکھوں کی ضرورت ہے کہ جو روح کی بیماری کو دیکھ سکے. پس جسے ہم امام قرار دیں گے اسے ہم وہ آنکھیں دے کے بھیجیں گے کہ جو آنکھیں دیکھ کر روح کی بیماری کو پہچان لے اور روح کی بیماری کو معلوم کر لے کہ کیا بیماری ہے. اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات وہ عارف کا واقعہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا تھا یا نہیں, کہ ایک شخص آیا ایک عارف کے پاس, وہ کہنے لگا میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, تو آپ مجھے دوا دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو کہ جوتیاں لوگوں کی سیدھی کیا کرو تو تمہارا تکبر جاتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور بندہ بیٹھا تھا, وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے میں بھی تکبر کی بیماری ہے اور میری عزت بھی نہیں گئی, مجھے بتانا بھی نہیں پڑا اور مجھے علاج بھی مل گیا. بالکل اسی طرح جیسے وہ ایک شخص آیا کہنے لگا بھائی میرے سر میں درد ہے, کہا بھائی تم پیناڈول لے لو. تو دوسرے نے کہا کہ بھائی مجھے بھی پتہ چل گیا کہ پیناڈول کھانی چاہیے. بھائی ہر سر کا درد نہیں ہوتا. بعض دفعہ سر کا درد معدے کے مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے سر کا درد اور ہو, اس کے سر کا درد اور ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے تکبر کی بیماری ہے. تو کہا کہ تم جوتیاں سیدھی کرو لوگوں کی. اب یہ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں بھی کل سے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنا شروع کر دیتا ہوں. ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن گزرے, آیا عارف کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں لیکن تکبر نہیں جا رہا. تمہیں کس نے کہا جوتیاں سیدھی کرنے کو؟ کہا کہ آپ اس کو بتا رہے تھے تو میں نے بھی سن لیا تھا, تو میں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. کہا اس کو بتایا تھا, تمہیں نہیں بتایا تھا. تو کہا کیا فرق پڑتا ہے, تکبر ہی تو ہے. کہا نہیں, اسے صرف تکبر ہے. تو کہا مجھے, کہا تمہیں تکبر بھی ہے اور تمہیں ریاکاری کا مرض بھی ہے. تم جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے مڑ مڑ کے دیکھتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں کہ میں جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں. تو تمہیں 2 مرض ہیں. اب تمہیں جو دوا دی جائے گی وہ ایسی دی جائے گی کہ جس میں دونوں مرض کا خاتمہ ہو. تم ایسا کام کر رہے ہو کہ تکبر تو ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے, ریاکاری کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب تم دونوں کے لیے ایک دوا نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جا کر کے طبیب کو علیحدہ سے دکھاؤ, کیونکہ ممکن ہے تمہیں مرض وہ نہ ہو کہ جو تم سمجھ رہے ہو. تو اب روح کی بیماری نظر نہیں آتی. روح کی بیماری کے مرحلے پر کسی ایسے تشخیص دینے والے کی ضرورت ہے کہ جو تشخیص دے سکے, جو پہچان سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اس کے وجود میں. دوسرا مرحلہ کیا ہے, دواؤں کا مرحلہ. اب روح کی بیماری کی دوا کیا ہے؟ روح کی بیماری کی دوا ہے احکام الہی, اوامر و نواہی. وہ سب کچھ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اب اس کے پاس 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے. آنکھیں ایسی کہ وہ مرض کی تشخیص کر لے اور روح کی بیماری کو دیکھتے ہی پہچان لے, اور دوسرا لوح محفوظ تک رسائی تاکہ وہاں سے دوا لا کے اس کے حوالے کر سکے. اب جو بھی امام بنے گا اس کی سی وی میں کیا ہونا چاہیے؟ 2 بنیادی صلاحیتیں ہونی چاہیے. ایک, دیکھتے ہی مرض کو پہچان سکتا ہے یا نہیں. دوسرا, لوح محفوظ کا علم اور اس تک رسائی رکھتا ہے یا نہیں. اگر اسے رسائی ہی نہیں ہے
اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دوائیں کہاں رکھی ہوئی ہیں. ساری دوائیں عند اللہ لوح محفوظ پر موجود ہیں. تو اب ہر بندے کی دوا کے لیے لوح محفوظ سے دوا لا کر کے دینا پڑے گی. اب ان دو چیزوں کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ دو کیپیبلٹیز, یہ دو صلاحیتیں اگر اس کے اندر ہیں تو پھر اس کو یہ ذمہ داری سپرد کی جائے گی. تیسری کس صلاحیت کا ہونا ضروری ہے؟ تیسری صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کہ جسے یہ پتا ہو کہ کس عضو کو کس عضو پر قربان کرنا ہے. توجہ کیجئے گا, اب یہ بہت ہی مشکل باتیں ہیں کہ جسے بہت ہی مشکل طرح سے علماء نے لکھا ہے. میں بہت ہی آسان طریقے سے مثالوں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو, جوانوں کو جو یہاں آئے ہیں وہ کچھ لے کر کے جائے فرشیا سے. کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, ہڈی ٹوٹ جائے تو جوڑ دیتا ہے, لیکن اس طرح سے جوڑتا ہے, پتہ نہیں کیسا آپریشن کرتا ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے. کہ ہمیں نہیں جڑوانی اس سے ہڈی. کہ بھائی بہترین جوڑ دے گا, ہمیں نہیں جڑوانی. بھائی بہترین ایک کلاس ڈاکٹر ہے, ہڈی ایسے جڑ جائے گی جیسے پہلی نہیں تھی, اس سے اچھی ہو جائے, ہمیں نہیں جڑوانا. کا کیوں؟ کہ بھائی پیر کے لیے دل کو تھوڑا قربان کریں گے, لنگڑے رہ لیں گے, جی لیں گے, لیکن دل تو کام کرتا رہے. وہ فلاں ڈاکٹر ہے, معدے کا علاج بہت اچھا کر دیتا ہے, لیکن جب آپریشن کرتا ہے تو اس کے بعد انسان بے ہوشی سے اٹھتا نہیں ہے. ہمیں نہیں کروانا اس سے آپریشن. کیوں نہیں کروانا آپ کو آپریشن؟ بہترین معدے کا مرض حل کر دے گا, 100% گارنٹی ہماری, لکھوا لیجئے. کہا کہ حل ہو جائے گا, لیکن کیا پوری عمر بے ہوش پڑے رہیں گے تو معدہ کس کام کا ہے؟ تو تیسری صلاحیت کیا ہونی چاہیے کہ پورے بدن کی شناخت ہو کہ کب کس عضو کو کس عضو پر قربان کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہ کہا جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر سرجن تو مثال کے طور پر پیر کا ہے, لیکن پہلے آپ کو اینستھیزیا کا ڈاکٹر آ کر کے دیکھے گا کہ آپ کو بے ہوش کیا جا سکتا ہے یا نہیں. وہ اینستھیزیا کا ڈاکٹر سائن کرے گا تو یہ آپریشن شروع کرے گا. بھائی اس ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ کہا کہ اگر بے ہوش ہو گئے اور اٹھے نہیں تو کہ پہلے دل کا ڈاکٹر آ کر کے دیکھے گا کہ آپ میں اس آپریشن کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ پیر کا آپریشن تو ہو جائے, دل بیٹھ جائے. تو ڈاکٹر وہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر حضرات کو ڈائریکٹ اسپیشلائزیشن نہیں کروایا جاتا. پہلے MBBS کیوں کروایا جاتا ہے؟ پہلے پورے بدن کے بارے میں جانو, پھر ایک عضو کے بارے میں زیادہ جاننا. اگر پورے بدن کے بارے میں نہیں جانو گے اور ایک عضو کے بارے میں تمہارے پاس علم ہوگا اور نالج ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اس عضو کو تو صحیح کر دو گے, بقیہ سب کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پیر تو تم نے صحیح کر دیا, ہڈی جوڑ دی, دل بند ہو گیا وہ, تو اب اس بیچارے جس کا پیر صحیح ہو گیا ہے اسے لے جا کے قبرستان میں لٹانا پڑے گا, کیونکہ اس کا دل تو تم نے بند کر دیا, پیر تم نے صحیح کر دیا. تو شناخت, اب دیکھیے بہت ہی مشکل بات تھی جسے علماء نے کہا ہے اسلام کی مکتبی شناخت, اسلام کو بطور مکتب جانتا ہو. اب اس کی مثالیں کیا ہیں اس کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں ابھی ہدایت کے مرحلے پر ہوں, اس طرف نہیں جانا چاہتا. رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین کے گھر پہ حملہ کیا. آپ نے سنا ہے واقعہ, امیر المومنین کی ہاتھ میں رسی باندھی. اب اس واقعے کو سنیے گا. پورے بدن کی شناخت ہونی چاہیے, پورے اسلام کی شناخت ہونی چاہیے کہ اسلام کے کون سے عضو کو کس عضو پر قربان کر. امیر المومنین کے دروازے پر آئے, امیر المومنین کے ہاتھ میں رسیاں باندھی اور رسیاں باندھ کے امیر المومنین کو لے کے بازاروں میں جا رہے تھے کہ ہم تم سے زبردستی بیعت لیں گے. ایک یہودی کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. کب پہلے تمہیں اتنے سالوں سے دعوت دے رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ, نہیں ہو رہے تھے. معجزے دکھا رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے. تلاوت قرآن سنا رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے. جنگ کر رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے. صلح کر رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے. اور آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمارا آپس کا اختلاف چل رہا ہے اور تم مسلمان ہو رہے ہو. کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں خیبر کے قلعے کے اندر موجود تھا. اچھا تو پھر تم نے کیا دیکھا؟ روایت نے کہا 44 44 لوگ, 40 ہمارے یہاں مشہور ہے نا, روایت نے کہا 44 لوگ, 44 افراد جس دروازے کو کھولتے اور بند کرتے تھے. اس نے آ کر جب 2 انگلیوں سے اس دروازے کو ہلایا تھا تو صرف دروازہ نہیں ہل رہا تھا بلکہ پورا قلعہ خیبر ہل رہا تھا. تو کہا اچھا اگر تمہیں اس بات نے متاثر کیا تو اسی وقت مسلمان ہو جاتے. کہا نہیں, مجھے اس بات نے متاثر نہیں کیا, مجھے اس بات نے متاثر کیا. کہ یہاں پر کیا متاثر ہونے والی بات ہے؟ کہ یہ جس کے ہاتھ میں تم نے رسن باندھی ہے نا, تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم اس کی ہاتھ میں رسی باندھ سکو. اس کا رسی بندھوانا یہ بتا رہا ہے, یہ ایسے دین کا ماننے والا ہے جس نے اسے یہ بتایا ہے کب 2 انگلیوں سے دروازہ خیبر کو اکھاڑنا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ کب انہی ہاتھوں میں رسی کو بندھوانا ہے. کہ مکتبی شناخت رکھتا ہے.
شجاع ہونا کمال نہیں ہے، شجاعت کے استعمال کو کمال کہا جاتا ہے۔ کہ اس سے زیادہ شجاع تم نہیں ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر اس نے رسیاں بندھوائی ہیں تو اسے پتا ہے کہ دین کے کس حکم کو کس حکم پر قربان کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ میں اگر اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کہ اسلام نابود ہو جاتا، اور پلان ہی یہ تھا۔ اسی لیے ابو سفیان نے آ کر کے کہا نا کہ اے علی آپ اٹھیے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ امیر المومنین نے کہا مجھے تم جیسوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے کھڑا ہونا ہوا، قیام کرنا ہوا تو میں خود کر لوں گا اپنے بلبوتے پر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابھی تمہارا پلان ہی یہ ہے کہ کسی طرح علی کو قیام پر مجبور کرو، اور کسی طرح ایسا کوئی کام کرو کہ تمہارا وہ جو منصوبہ ہے کہ اسلام جڑ سے ختم ہو جائے اور اسلام کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے اور اذانیں بند ہو جائیں، تم چاہتے ہی ہو کہ وہ منصوبہ پورا ہو جائے۔ علی اپنے ہاتھوں میں رسیاں بندھوا لے گا، اپنی زوجہ پر مصیبتوں کو برداشت کر لے گا، لیکن تمہارے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو طبیب کے اندر تیسری خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ مکتبی شناخت رکھتا ہو، بطور مجموع ایز اے ہول جانتا ہو کہ کب کس عضو کو کس عضو پر قربان کرنا ہے۔ اگر کسی ایسے عضو کو قربان کر دے کہ جسے قربان کرنے کے بعد اصلاً فائدہ نہ ہو دوسرے اعضاء کے درست ہونے کا، تو اسے طبیب نہیں کہا جاتا۔ طبیب وہ ہے جسے پتا ہو کہ ابھی اس کا دل کام نہیں کر رہا، ابھی اگر اس کا ہاتھ کام نہ بھی کرے تو کچھ دنوں کے لیے اسے چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ جب اس کا دل مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہاتھ کا علاج کر لیا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے طبیب۔ تو اب تیسری جو صلاحیت طبیب میں ہونی چاہیے اس کی مثال تو آپ نے سن لی، پہلی اور دوسری کی مثال بھی سن لیجئے، اور بس میں گفتگو کو ختم کر دوں گا، پھر کل انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ نہروان کے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا۔ اب دیکھیے کون سی دو صلاحیتیں، دوبارہ سے میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میرے ساتھ رہیں۔ ایک بیماری کی تشخیص، دوسرا علاج۔ کہا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے نہروان میں، ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا السلام علیک یا علی، اے علی آپ پر میرا سلام ہو۔ اب دن میں کتنے لوگ ہیں جو علی کو علی کہہ کر کے سلام کرتے ہیں؟ ہزاروں۔ کوئی ابو الحسن کہتا ہے، کوئی امیر المومنین کہتا ہے، کوئی علی کہتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے۔ امام نے دیکھ لیا کہ یہ جو سلام کر رہا ہے یہ بقیہ لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ روح کی ایک بیماری ہے کہ جس کی بنیاد پر ایسے سلام کر رہا ہے۔ اب بات ہماری کیا تھی؟ وہ آنکھیں رکھتا ہو کہ بیماری کو پہچان لے۔ امام نے کہا لما تسلم علیہ بامرۃ المومنین، تو نے مجھے امیر المومنین کہہ کر کے سلام کیوں نہیں کیا؟ فوراً پہچان لیا، حالانکہ یا علی کہہ کر سلام کرنے والے صبح سے لے کر شام تک ہزاروں تھے، لیکن پتا تھا کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی سوال ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ لما تسلم علیہ بامرۃ المومنین، تو نے کیوں امیر المومنین کہہ کر کے مجھے سلام نہیں کیا؟ ہادی کا مرحلہ ہے، روح کے طبیب کا مرحلہ ہے، تو نے کیوں مجھے امیر المومنین کہہ کر کے سلام نہیں کیا؟ اس نے کہا اے علی، میں صفین کے میدان تک آپ کو امیر المومنین مانتا تھا، لیکن اس دن جو آپ نے حکمیت کو قبول کیا تو اس کے بعد میں آپ کو امیر المومنین نہیں مانتا۔ اب صفین کا واقعہ آپ سب کے اذہان میں موجود ہے کہ امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں 1.5 سال سے، 1.5 سال یعنی 4 سال اور کچھ ماہ امیر المومنین کی حکومت ہے، اس میں سے 1.5 سال صرف ایک جنگ چلی ہے صفین۔ امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، آخری دن ہے جنگ کا، گھمسان کی جنگ ہے، مالک اشتر علی کے دشمن کے خیمے تک جا پہنچا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا۔ اب اس مقام پر ایک لمحے کے لیے ٹھہریے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بھی یہ بیماری، یہ مرض تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر بھی عرفان اہل بیت کا اور امامت کی معرفت کا مرحلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ متقیوں میں زیادہ متقی کو امام کہا جاتا ہے، عالموں میں زیادہ عالم کو امام کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عالموں میں زیادہ عالم کو امام نہیں کہا جاتا، متقیوں میں زیادہ متقی کو امام نہیں کہا جاتا، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی کام با تقویٰ ہوتا ہے، وہ معیار تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک کلمۃ التقویٰ، کلمہ تقویٰ کو بولنے والے اور ہیں، خود کلمہ تقویٰ اور ہے، آپ کلمہ تقویٰ ہیں، آپ کے ذریعے سے متقی بنتے ہیں،
متقیوں میں زیادہ متقی کو علی نہیں کہا جاتا، بلکہ جس کے ذریعے سے متقی بنے اسے علی کہا جاتا ہے۔ انکا کلمۃ التقوی۔ کیوں میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیماری ان لوگوں میں تھی جو صفین میں علی کے ساتھ تھے، اور اس بیماری کا اظہار کب ہوا؟ جب قرآن نیزوں پر بلند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، جب تک یہ بات تھی کہ ہم اور آپ میں سے کون بہتر ہے تو آپ بہتر ہے، لیکن اب قرآن اور آپ میں سے قرآن بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ علی قرآن کے دوسرے روپ کا نام ہے، اسی قرآن کے دوسری طرف کا نام ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جب پہنچے کسی جگہ پر، آپ نے کہا میں یہ بیٹ خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرید لیجئے، اتنے پیسوں کا دے دیجئے، پیمنٹ کر دیجئے، ایڈریس لکھوا دیجئے، آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا۔ آپ نے ایڈریس لکھوا دیا، ایڈریس لکھوا کے آپ آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، بیل بجی، آپ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ بیٹ نہیں ہے، کچھ کارٹن ہے۔ آپ نے کہا بیٹ کہاں ہے بھائی؟ میں نے تو بیٹ آرڈر کیا تھا۔ کہا بھائی انہی کارٹنز میں بیٹ کے حصوں کو ہم نے پیک کیا ہوا ہے، ابھی اندر آ کے اس کو جوڑ دیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے تو پورا بیٹ چاہیے، پورا بیٹ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ پورا بیٹ اس لیے نہیں لے کر کے آئے کیونکہ آپ کی گلی میں جگہ نہیں ہے، آپ کی لفٹ میں جگہ نہیں ہے، آپ کی سیڑھیوں پہ جگہ نہیں ہے، ہماری گاڑی میں جگہ نہیں ہے کہ پورے بیٹ کو ویسے کا ویسا اٹھا کے رکھا جا سکے، اس لیے اسے کھول دیا ہے۔ اور جب دوبارہ وہ ظرفیت اور وہ وسعت ایجاد ہو جائے گی آپ کے کمرے میں تو دوبارہ جوڑ دیں گے۔ تو یہ جو بیٹ کو توڑا گیا ہے، اس میں بیٹ کی غلطی ہے؟ بیٹ لانے والے کی غلطی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ جہاں سے لایا جا رہا ہے وہاں یہ صلاحیت نہیں ہے، وہاں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ اسے گزارا جا سکے، اس وجہ سے اسے مختلف حصوں میں توڑا جا رہا ہے۔ اب آئیے اسی مثال کو اگر آپ نے بہت آسانی سے سمجھ لیا ہے تو بہت ہی مشکل بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ پروردگار کبھی اپنے نور کو کتاب کی صورت میں نازل کرتا ہے، کبھی امام کی صورت میں نازل کرتا ہے، اور امام بھی ایک کے بعد ایک تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ کہا یہ خدا کی کمزوری نہیں ہے، نہ نور کی کمزوری ہے، یہ نور خدا کے یہاں نور بسیط ہے۔ تمہارے عالم میں گنجائش نہیں ہے کہ اس نور کو تحمل کر سکو، اس لیے جب تمہارے عالم میں آئے گا تو کبھی کتاب کی صورت میں قرآن کہلایا جائے گا، کبھی انسان کی صورت میں علی کہلایا جائے گا۔ اور جب واپس پلٹ کر کے جائے گا یہ نور قیامت کے میدان میں تو دوبارہ وہ وسعت ایجاد ہو جائے گی کہ دوبارہ یہ نور نور بسیط ہو جائے گا، دوبارہ یہ نور نور بسیط ہو جائے گا۔ اس مقام پر استاد کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئے اور آ کر کے کہا کہ ومن تحت الکسا، آپ سنتے ہیں نا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا یہ کیا سوال ہے؟ کیا جبرائیل نہیں جانتے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں یقیناً۔ کہ پھر کیوں سوال کر رہے ہیں پروردگار سے ومن تحت الکسا؟ تو ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل انفرادی طور پر جانتے تھے، لیکن جب یہ نور ایک چادر کے نیچے آ گیا تو اب جبرائیل کے لیے شناخت کا مرحلہ مکمل نہیں ہو پا رہا کہ یہ نور بسیط کس کا نور ہے۔ تو کہہ رہا ہے پروردگار یہ کون ہے؟ میں اسے ایک نور کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، ومن تحت الکسا یہ کون ہے؟ تو پروردگار نے الگ الگ کر کے بتایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تو اب آئیے اس مقام پر قرآن نیزوں پر بلند ہو گیا، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، قرآن نیزوں پر بلند ہو گیا۔ انہوں نے کہا اے علی ہم آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن قرآن سے بہتر۔ امیر المومنین نے کہا قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ امیر المومنین نے اپنی معرفت کروائی وہاں پر کہ تم کیا سمجھ رہے ہو ہم سے بہتر علی ہے؟ نہیں، میں قرآن کے ہم پلہ ہوں، مجھے رسول اللہ قرآن کے ہم پلہ چھوڑ کے گئے۔ تم اس قرآن کو، اس کی ظاہری جلد کو، اس کی ظاہری کاغذ کو، اس کی ظاہری سیاہی کو دیکھ کر قرآن ناطق کے مقابلے پر آ کر کے مت کھڑے ہو۔ کہ نہیں ہے علی، قرآن نیزوں پر بلند ہو گیا، اب قرآن سے فیصلہ ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، آواز دی مالک کو واپس بلاؤ۔ مالک دروازے پر ہیں دشمن علی کے۔ اب آپ توجہ فرمائیے اس جگہ پر، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ شیعہ تو سب ہیں، لیکن جسے کہیں کہ ہاں معیاری شیعہ وہ کون ہے؟ مالک کے پاس پیغام پہنچا، دروازے پر ہیں خیمے کے، کہا کہ واپس چلو۔ کہا تمہارا کہنا ہے یا مولا کا کہنا ہے؟ کہا مولا کا کہنا ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ مولا 2 منٹ دیجیے، ابھی اس کو
قتل کر کے آتا ہوں ہمیشہ کے لیے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، مالک کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے دیکھے کے مقابلے پر علی کے اندیکھے کو فوقیت دے، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ شیعہ کی معرفت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے دیکھے پر یقین نہیں کرے، آقا کے اندیکھے پر یقین کرے، اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، مولا کا حکم، واپس آ گئے۔ ہاں آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا حکمیت ہوگی۔ حکمیت یعنی کیا؟ عام زبان میں کہوں ڈائلاگ ہوگا، مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے مذاکرات چل رہے ہیں، ہو کے نہیں دے رہے، مذاکرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوں گے مذاکرات؟ کہ ایک بندہ ہماری طرف سے، ایک بندہ ان کی طرف سے۔ اے علی آپ کس کو بھیجیں گے؟ مالک کو بھیجوں گا۔ نہیں، مالک بہت جذباتی ہیں، مالک نہیں۔ مولا نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیجوں گا۔ نہیں، عبداللہ ابن عباس آپ کے خاندان سے ہیں۔ امام نے کہا پھر تم خود منتخب کر لو۔ کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، بھیجو۔ ابو موسیٰ اشعری، وہاں سے عمرو عاص، سارا کا سارا لشکر دونوں آ گئے کوفہ کی مسجد میں۔ اب سب کوفہ کی مسجد میں منتظر ہیں، کمرے میں مذاکرات ہو رہے۔ طے یہ پایا کہ دونوں کو حکومت سے معزول کر دیا جائے اور حکومت دوبارہ مسلمانوں کے سپرد کر دی جائے کہ مسلمان جسے چاہیں اسے خلیفہ کے طور پر انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی تشریف لائے دونوں وہاں پر آئے تو انہوں نے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ ذرا بڑے ہیں، آپ پہلے جائیے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم پہلے جائیں، آپ ریش سفید ہیں۔ انہوں نے کہا واہ ماشاءاللہ کتنا با اخلاق ہے، ہمارا احترام کر رہا ہے۔ وہ بھی آ گئے سینہ چوڑا کر کے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے میں اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے جدا کرتا ہوں، علی کو حکومت سے ایسے معزول کرتا ہوں۔ وہ نیچے اتر آئے، ابو موسیٰ اشعری نیچے آ گئے، عمرو عاص کی باری آئی، عمرو عاص اوپر آیا۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جیسے میں انگوٹھی کو جدا کرتا ہوں ایسے معاویہ کو جدا کرتا ہوں، اور جیسے دوبارہ سے انگوٹھی کو پہنتا ہوں ایسے دوبارہ سے اسے خلیفہ بناتا ہوں۔ شور ہو گیا کہ یہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا مذاکرات میں، ہنگامہ ہو گیا ایک، اور ہنگامے کی صورتحال میں شام کا لشکر واپس شام چلا گیا، کوفے کا لشکر کوفہ میں ٹھہر گیا، اور جنگ بغیر کسی منطقی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے ان کے گریبان پکڑے، بھئی تم نے علی کو مجبور کیا تھا، وہاں جنگ ختم ہونے والی تھی، تم لوگوں کے چکر میں آج ہی دوبارہ ہم 1.5 سال بعد وہیں آگے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اور تمہاری وجہ سے ہوا۔ اب ان پر سوشل پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری غلطی ہے، ہم نے حکمیت کی بات کی، لیکن صرف ہماری غلطی نہیں ہے، علی کی بھی غلطی ہے، تو ہم بھی کافر، علی بھی کافر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اب ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور علی کو کہو وہ بھی کلمہ پڑھے۔ امام نے کہا اس سے زیادہ احمقانہ دلیل نہیں لے کے آ سکتے تھے، اس سے زیادہ اللاجیکل بات نہیں لے کے آ سکتے تھے۔ میں نے خود کہا تھا یا تم نے مجھ پر اس فیصلے کو تھوپا تھا؟ تم نے زبردستی کی تھی۔ کہا ہم نے زبردستی کی، پھر بھی آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ امام نے کہا تم نے زبردستی کی، تم نے میرے لشکر میں میرے خلاف تلواریں اٹھائی، میری گردن پہ تلوار رکھی، خلیفہ وقت کی گردن پر، اب تم مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھ لو، خود تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر بہت ہی ایک حساس مرحلہ ہے، علی کیوں کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ پھر کلمہ پڑھ لیں، ختم ہو جائے گی نا بات۔ علی دوبارہ مسلمان ہو گئے، دوبارہ خلیفہ بن گئے، دوبارہ یہ سارا لشکر جو ہے نمازیوں کا، پرہیزگاروں کا، یہ جن کی داڑیاں بڑی بڑی ہیں، جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں روزوں کی وجہ سے، پنڈلیاں ان کی سوجی ہوئی ہیں قیام کی وجہ سے، یہ پورا لشکر بھی علی کے ساتھ ہو جائے گا، اتنے متقی افراد علی کے ساتھ ہو جائیں گے، تو کیوں کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ علی کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ اگر علی کلمہ پڑھ لیں تو قیامت تک کل ایمان میں شک وارد ہو جائے گا، اور اگر کل ایمان میں شک ہو جائے تو پھر قیامت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علی کہہ رہے ہیں تم نے جو کرنا ہے کرو، میں کل ایمان کی منزلت پر ہوں۔ جو جزء ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، جو کل ایمان ہوتا ہے وہ دوبارہ کلمہ نہیں پڑھا کرتا۔ اب یہ سارا آپ کو میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ وہ شخص آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ وہ کون تھا؟ خوارج میں سے تھا، نہروان میں، خوارج میں سے نہیں تھا، خوارج سے تو گویا جنگ ہو رہی تھی، یہ کنفیوز تھا، درمیان میں تھا۔ علی کے پاس آیا، یا علی آپ پر سلام ہو۔ امام نے کہا کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہہ کر کے سلام نہیں کیا؟ کہا مولا میرے ذہن میں یہ ایک سوال ہے، یہ شبہ ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے، آپ نے کیوں حکمیت کو قبول کیا؟ امام نے کہا رک، یہیں پر تجھے اپنی امامت کی نشانی دکھاتا ہوں۔ اب پہلا مرحلہ کیا تھا طبیب کے لیے؟ بیماری کو پہچان لیا، یا علی سے پتہ کر لیا کہ بیماری کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ علاج کا مرحلہ ہے۔ مولا کوئی قرآن کی آیت سنا دیجئے کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ مولا کوئی روایت سنا دیجئے کہ نہیں، اپنے خیبر خندق کی بات سنا دیجئے کہ نہیں،
میں یہاں پر مجھے پتا ہے کہ اس کے دل کا علاج کیسے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میری رسائی لوح محفوظ تک ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہر گمراہی کا علاج کیسے کیا جانا ہے. امام نے کہا یہیں کھڑا ہو جا. ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. اے علی مبارک ہو، آپ جنگ جیت گئے. امام نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہم نے سب کو مار دیا. امام نے کہا فوق النہر یا تحت النہر، نہر کے ادھر مارا یا نہر کے ادھر مارا؟ اس نے کہا مولا نہر کے اس طرف، فوق النہر مارا. امام نے کہا تو غلط بیان نہیں کر رہا ہے. کہا مولا دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا نہیں غلط بول رہا ہے، ادھر کھڑا ہو جا. اب دو ہو گئے، ایک یہ کھڑا تھا ایک یہ ہو گیا. دوسرا آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے. اے علی مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ جیت گئے. اچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے سب کو مار دیا. فوق النہر یا تحت النہر؟ اب یہ سوال اس کی ہدایت کے لیے ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اسی سوال کے ذریعے سے اس کی ہدایت ہوگی، اس کا شبہہ اسی سوال کے ذریعے سے دور ہوگا. کہ فوق النہر یا تحت النہر؟ کہ مولا نہر کے اس پار. کہ تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تجھے نہیں پتا، تو لا علم ہے. کہ مولا دیکھ کے آ رہا ہوں، جنگ ختم کر کے کرنا ہے، ادھر کھڑا ہو جا. اب ایک یہ، دو یہ، تین ہو گئے. اب دو لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے. روایت نے لکھا، کافی میں روایت ہے، دو لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور جیسے قریب پہنچے تو مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ جیت گئے، مبارک ہو آپ کو. کیا ہوا؟ کہ سب کو ہم نے مار دیا. فوق النہر یا تحت النہر؟ ادھر مارا یا ادھر؟ کہ مولا نہر کے ادھر مارا. اب یہ دونوں حیران ہو گئے. کہ ہم خود دیکھ کے آ رہے نہر کے ادھر مارا، تم کہہ رہے ہو نہر کے ادھر مارا. کہ نہیں، تم آخر جنگ تک رکے نہیں تھے. جب کچھ لوگ باقی تھے تم بھاگ کے واپس آ گئے تھے. جب انہوں نے نہروں میں اپنے گھوڑوں کو اتارا، آدھی نہر تک پہنچے، پانی ان کے گھوڑوں کے لبوں تک آ گیا. جب ان کے سروں تک پانی آ گیا، انہوں نے واپس گھوڑوں کو موڑا، دوبارہ نہر کے اس پار آ گئے. ہم نے جنگ کا اختتام نہر کے اس پار کیا ہے اور میں جنگ مکمل کر کے آ کے خبر دے رہا ہوں. جیسے ہی ان دو لوگوں نے گواہی دی کہ نہر کے اس طرف سب مارے گئے ہیں، فوراً کہنے لگا اے علی اب مجھے یقین آ گیا کہ جو لوگوں کے دیکھے کو جھوٹا ثابت کر دے اور اپنے اندیکھے کو سچا ثابت کر دے، اسے حق ہے کہ اسے امیر المومنین کہہ کر کے سلام کیا جائے. تو توجہ فرما رہے ہیں کہ کیا مرحلہ ہے کہ ہدایت کے مرحلے میں تینوں کام. ایک، مکتبی شناخت، بطور مجموع جانتا ہو دین کو. ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد قرآن سے اس کو اتنی محبت ہو جائے کہ حدیث کے نقل کرنے پر پابندی لگا دے. اسے پتا ہو کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے بیلنس کر کے چلنا ہے چیزوں. دوسرا، مرض کی تشخیص کی صلاحیت رکھتا ہو، پتا ہو کہ سامنے والے کا مرض ہے کیا، اس کے بولنے سے پہچان لے، اس کو دیکھنے سے پہچان لے، اس کے نفس سے آگاہ ہو. تیسرا، پتا ہو کہ اس کے مرض کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کے مرض کے علاج کے لیے کس دوا کا استعمال کرنا، تب ہدایت کا مرحلہ مکمل ہوگا. بس عزیزان گرامی قدر، وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور مجھے اندازہ نہیں رہا کہ اتنی تیزی سے وقت آگے بڑھ گیا. عزیزان گرامی قدر، ہدایت کے مرحلے پر عجیب طرح سے اہل بیت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اسی ہدایت کے لیے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے چادر کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں لائی گئی. آسان مرحلہ نہیں ہے عزیزوں. یہ قم میں مجلس ہو رہی ہے، مصائب پڑھنے والا مصائب پڑھ رہا ہے، مرجع وقت تشریف فرما ہے. اس نے کہا کہ دخل زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں آئی. کہ بس آج رونے کے لیے کافی ہے، کیا رونے کے لیے اور بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی رگوں میں فاطمہ کا پاک خون ہو وہ شرابیوں کے اور فاسقوں کے درباروں میں لائی جائیں بے چادر کے. مرجع وقت نے کہا بس آج رونے کے لیے کافی ہے جملہ، اس سے آگے مت پڑھنا. آج کے مصائب ہو گئے، آج کی مجلس تمام ہو گئی. کہ زینب علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی درباروں اور بازاروں میں لائی جائے. بس عزیزان گرامی قدر، ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب کوفے کا دروازہ قریب آیا، لحوف میں سید ابن طاؤس نے اس روایت کو لکھا. کہا کہ علی کی بیٹی نے کہا کہ شمر کو بلاؤ، میں شمر سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جملہ خود مصیبت کا جملہ ہے عزیزوں، کہ
فاطمہ کی بیٹی کو اس ملعون سے بات کرنا پڑے. ہم اپنے گھر کی مستورات کے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ انہیں کسی فاسق سے بات کرنا پڑے. لیکن عزیزوں عجیب مرحلہ ہے امتحان کا. شمر کو بلایا, کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. کہ کیا بات ہے؟ کہ اگر ہمیں کوفے میں لے جانا ہے تو ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا, ہمیں دوسرے دروازے سے لے جا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی شہزادی بن کر تو اسی دروازے سے کوفے میں داخل ہوئی تھی, اور میرے بابا نے میری عماری کو کوفہ کے باہر روک دیا تھا اور کہا تھا حسن بیٹا تم یہیں اپنی بہنوں کے پاس رہو, دن کی روشنی میں لے کر کے مت آنا, جب رات کی تاریکی چھا جائے نا. کہ جب میرا بابا مجھے نانا کے قبر کی زیارت کے لیے لے جاتا تھا تو رات ہونے کا انتظار کرتا تھا. ایک طرف حسن چلتے تھے, ایک طرف حسین چلتے تھے, آگے آگے عباس چلتے تھے, اور جب میں نانا کے قبر پر پہنچتی تھی تو عباس آگے بڑھ کر نانا کے قبر کی چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے کہ زینب کے قامت کی طرف کسی کی نگاہ نہ پڑے. کہ جانتے ہیں اس ملعون نے کیا کیا؟ اس ملعون نے حکم دیا کہ سارے شہداء کے سروں کو کوفہ کی مسجد کے صحن میں ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے. کہ جب سارے سروں کو کھڑا کر دیا گیا تو اس کے بعد کہا کہ اس کے پیچھے جو چبوترا ہے اس چبوترے پر بیبیوں کو لا کر کے کھڑا کیا جائے, اور پورے کوفہ میں منادی دی جائے کہ لوگ سروں کو دیکھنے کے لیے آئے. کہ پورا کوفہ کے لوگ سروں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, ان کی نگاہیں سروں پر پڑتی تھیں اور وہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھتے تھے. ایک مقام پر چھوٹی بچی نے سوال کیا, پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے میں پانی مانگ لوں, مجھے اجازت ہے میں پانی مانگ لوں؟ کہ بیٹا جاؤ پانی مانگ. کسی بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی, سنا کہ بچی پیاسی ہے, دوڑی دوڑی گئی اپنے گھر سے پانی لے کے آئی اور اس کے سامنے پانی پیش کیا. بچی نے پانی پیا, پانی پینے کے بعد کہا بچی میرے لیے دعا کر دو. کہ کیا دعا ہے؟ کہ دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیا, اے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو. کہ دعا کرو جیسے تمہارا گھر اجڑا ہے ایسے میرا گھر نہ اجڑے. اس نے دعا کی پروردگار جیسے ہمارا گھر اجڑا ہے ایسے اس کا گھر نہ. کہ ایک اور دعا یہ کرو کہ خدا مجھے جلد مدینے کی زیارت نصیب کرے. زینب کے کانوں میں کوفہ میں اپنے شہر کی آواز آئی کہ مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہ مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے, میری شہزادی زینب رہتی ہے, میری شہزادی ام کلثوم رہتی ہے. میں جاؤں گی, میں نے سالوں ان کی خدمت کی ہے, دوبارہ جاؤں گی ان کی خدمت کروں گی. کہ اگر اس بازار میں اپنی آقا زادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. ایک دفعہ کہنے لگی میں نے تجھے پانی پلایا, تجھے شرم نہیں آتی؟ بازار میں میری آقا زادی کا نام لیتی ہے. یہ بازار اس قابل ہے کہ یہاں پر میری آقا زادی کا نام لیا جائے؟ تجھے کس نے جرأت دی ہے کہ تو میری آقا زادی کا نام اس بازار میں لے رہی ہے؟ بازار اس قابل نہیں ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا یہاں پر نام لیا جائے. کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا زینب کبریٰ نے اپنے چہرے پر سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور ہٹا کر کے کہا دیکھ تیری آقا زادی اس بازار میں آ گئی. ایک دفعہ زینب کو دیکھا کہ آقا زادی آپ عباس کہاں ہے؟ کہ ایک سر کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ عباس کا سر ہے. حسین کہاں ہے؟ کہ وہ حسین کا سر ہے. زاروں قطار رونے لگی, برداشت نہ کر سکی. میں کہوں گا بی بی صرف سر کو دیکھا برداشت نہ کر سکی. ارے زینب کے دل سے پوچھو, صرف سر کو نہیں دیکھا بلکہ سر کو کٹتے ہوئے 70 قدم کے فاصلے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما, ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار محبت